آئیے آج ہم اسلام کی بنیادی تعلیمات کو سمجھتے ہیں، وہ بھی براہ راست حدیث کی روشنی میں۔ آخر وہ کون سی بنیادیں ہیں؟ ایمان، عبادت، اخلاقیات، جو ایک مسلمان کی زندگی کی پوری عمارت کھڑی کرتی ہیں۔ تو یہاں ایک بہت بڑا سوال سامنے آتا ہے، وہ یہ کہ اسلام آخر زندگی کے ہر پہلو میں ہماری رہنمائی کیسے کرتا ہے؟ یہ صرف کچھ عبادات کا مجموعہ تو نہیں ہے۔ آئیے اسی گتھی کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، تو اس کو سمجھنے کے لیے ہم 4 اہم حصوں پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو دیکھیں گے اسلام کے وہ 5 ستون کیا ہیں جن پر سب کچھ ٹکا ہوا ہے۔ پھر ہم بات کریں گے عبادت کے عملی طریقے۔ اس کے بعد معاشرے میں رہنے کے کیا اصول ہیں، اور آخر میں سب سے اہم اخلاقیات کا وہ معیار جو ایک مومن کی اصل پہچان ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں پہلے حصے سے، اسلام کے 5 ستون۔ دیکھیے، یہ وہ بنیاد ہیں، وہ فاؤنڈیشن جس پر ایک مومن کی زندگی کی پوری عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ صحیح مسلم کی ایک بہت مشہور حدیث ہے جو بتاتی ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ جی ہاں، صرف 5، لیکن یہ 5 ستون اتنے مضبوط ہیں کہ ان پر پوری زندگی کی عمارت کھڑی ہے۔ تو یہ 5 ستون ہے کون سے؟ پہلا ہے شہادت، یعنی اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ پھر آتی ہے صلات، یعنی دن میں 5 وقت کی نماز۔ تیسرا ہے زکوٰۃ، یعنی اپنے مال میں سے غریبوں کا حق نکالنا۔ چوتھا ہے صوم، یعنی رمضان کے مبارک مہینے میں روزے رکھنا۔ اور 5واں حج، اگر استطاعت ہو تو زندگی میں ایک بار اللہ کے گھر کی زیارت۔ آپ دیکھیں، یہ سب مل کر ایک مکمل لائف سٹائل بناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے بنیادیں تو سمجھ لیں، اب سوال یہ ہے کہ ان پر عمل کیسے کیا جائے۔ یہی ہمارا اگلا حصہ ہے، عبادت کا طریقہ، یعنی ایمان کو عملی زندگی میں کیسے لایا جائے، خاص طور پر نماز جیسی اہم عبادت کے ذریعے۔ دیکھیے، عبادت خاص طور پر نماز سے پہلے سب سے پہلی اور سب سے اہم چیز ہے پاکیزگی۔ اسلام میں ناپاکی یعنی نجاست کی 2 قسمیں بتائی گئی ہیں۔ ایک ہوتی ہے حقیقی، مطلب وہ ناپاکی جو نظر آتی ہے جیسے پیشاب وغیرہ، اور دوسری ہوتی ہے حکمی، یہ نظر نہیں آتی لیکن اس کو دور کرنے کے لیے وضو یا غسل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور اسی حکمی نجاست کو دور کرنے کا جو طریقہ ہے اسے ہم وضو کہتے ہیں۔ اسے کچھ خاص مراحل ہیں، جیسے پہلے ہاتھ دھونا، پھر کلی کرنا اور ناک صاف کرنا، پھر چہرہ، بازو اور آخر میں پاؤں دھونا۔ اور یہ صرف جسم کو صاف کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ نماز کے لیے روحانی طور پر خود کو تیار کرنے کا ایک بہت خوبصورت عمل ہے۔ اور وضو کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ قرآن پاک میں اس کا صاف صاف حکم موجود ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا کہ پاکیزگی نماز کی کنجی ہے، یعنی پاکی کے بغیر نماز کا دروازہ کھل ہی نہیں سکتا۔ تو ظاہری صفائی باطنی عبادت کی پہلی سیڑھی ہے۔ اچھا، تو انفرادی عبادت کی بات تو ہو گئی، لیکن اسلام صرف ذاتی زندگی تک محدود نہیں ہے، یہ ہمیں ایک معاشرے میں کیسے رہنا ہے اس کی بھی پوری رہنمائی دیتا ہے۔ تو اب ہم بات کریں گے سماجی اصولوں کی، جیسے شادی، وراثت اور کاروبار وغیرہ۔ اب دیکھیے، نکاح ایک بہت مضبوط رشتہ ہے، لیکن اگر اسے ختم کرنے کی نوبت آ بھی جائے تو اسلام نے اس کا بھی ایک بہت سوچا سمجھا طریقہ بتایا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ لوگ جلد بازی میں فیصلے نہ کریں، اسی لیے طلاق کی بھی قسمیں ہیں۔ ایک ہے طلاق احسن، یہ سب سے بہترین طریقہ ہے کیونکہ اس میں صلح کی پوری گنجائش رہتی ہے۔ پھر ہے طلاق حسن، جس میں مزید سوچنے کا موقع ملتا ہے، اور ایک ہے طلاق بدعت، یعنی ایک ہی سانس میں 3 طلاقیں دے دینا، جسے اسلام نے سخت ناپسند کیا ہے کیونکہ یہ رشتے کو بچانے کے سارے دروازے بند کر دیتا ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں ایک ایسے قانون کی جس نے معاشرے میں انقلاب برپا کر دیا، اسلامی قانون وراثت۔ ذرا سوچئے، اس نے عورتوں کو باقاعدہ وراثت میں حصہ دار بنایا۔ اس نے اس بات کو یقینی بنایا کہ دولت صرف چند لوگوں کے پاس اکٹھی نہ ہو جائے، اور وہ جو پرانا رواج تھا نا کہ سب کچھ بس بڑے بیٹے کو ملے گا، اس کو جڑ سے ختم کر دیا۔ یہ معاشی انصاف کی ایک زبردست مثال ہے۔ اسی طرح کاروبار اور تجارت میں بھی اخلاقیات کو سب سے اوپر رکھا گیا ہے۔ حدیث میں ایک بہت ہی خوبصورت بات ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ بیچنے والا اور خریدنے والا اگر سچ بولیں اور کوئی خامی ہو تو بتا دیں تو ان کے سودے میں برکت ہوگی، لیکن اگر وہ جھوٹ بولیں اور چیزوں کو چھپائیں تو سودے کی برکت ختم ہو جائے گی۔ یعنی ایمانداری صرف ایک اچھی پالیسی نہیں بلکہ کامیابی کی ضمانت ہے۔ چلیے اب ہم اپنے آخری اور شاید سب سے اہم حصے کی طرف آتے ہیں، وہ ہے اخلاقیات کا اعلیٰ معیار۔ دیکھتے ہیں کہ یہ ساری تعلیمات مل کر ایک مومن کے کردار کو کیسے بناتی ہیں۔ اور جب ہم اخلاق کی بات کرتے ہیں تو سب سے بہترین مثال، سب سے کامل نمونہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔
حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی گفتگو میں حد سے نہیں بڑھتے تھے، کبھی کسی کو برا بھلا نہیں کہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا؟ یہی کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ بات بالکل صاف ہے۔ اور یہ اخلاقی معیار کتنا بلند ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ جنگ جیسے سخت حالات میں بھی اصول بنائے گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت حکم تھا کہ جنگ میں بوڑھوں، عورتوں اور معصوم بچوں کو بالکل بھی نقصان نہ پہنچایا جائے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اسلام میں انسانی جان کی کتنی قدر ہے۔ تو ان تمام اچھی باتوں، تمام اخلاقیات کی بنیاد کیا ہے؟ وہ ایک لفظ ہے، تقویٰ۔ تقویٰ کیا ہے؟ یہ ہر لمحہ اللہ کو یاد رکھنے، اس کا خوف دل میں رکھنے کا نام ہے۔ اس کی مثال بہت خوبصورت دی گئی ہے کہ جیسے کوئی شخص کانٹوں بھری جھاڑیوں سے گزر رہا ہو اور اپنے کپڑوں کو بچا بچا کر نکلتا ہے کہ کہیں پھنس نہ جائیں۔ بس اسی احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنے کا نام تقویٰ ہے۔ تو بات کا خلاصہ کیا ہوا؟ یہی کہ حدیث کی روشنی میں اسلام صرف چند عبادات کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی گزارنے کا ایک مکمل طریقہ ہے، ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف جو ہمیں اس دنیا میں بھی کامیابی دلاتا ہے اور آخرت میں بھی۔ اور آخر میں ایک سوال جو ہم سب کو سوچنا چاہیے، اگر انصاف، بہترین اخلاق اور تقوی کے یہی اصول ہم آج اپنی زندگیوں اور اپنے معاشرے میں لے آئیں تو ذرا سوچئے ہماری دنیا کتنی بہتر، کتنی پرامن ہو سکتی ہے۔